اور ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس کی 12ویں تاریخ اور دوشنبہ مبارکہ کا دن، اور وقت کون سا تھا؟ صبح صادق، سبحان اللہ۔ کون سا وقت؟ اور انگریزی کے اعتبار سے کون سی تاریخ تھی؟ 22 اپریل۔ بولو بولو، 22 عیسوی 571۔ کتنی؟ 500۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو انگریزی اعتبار سے کون سا مہینہ تھا؟ بولو، اس کی تاریخ کون سی تھی؟ 22۔ اور سن عیسوی 571، اور اس وقت کیا ہے؟ 2022۔ اس وقت کون سی سن ہے؟ 2022 میں سے 571 کم کر دیجئے، کتنے بچے سال؟ 1451۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال بچے؟ 1451۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو کتنا وقت گزر گیا؟ بولو، 1451۔ سنو اور سن کر یاد کرو۔ علم پڑھ کر بھی حاصل ہوتا ہے، اور جنہیں توفیق نہیں ہوئی پڑھنے کی تو علماء کی باتیں سن کر علم سیکھا جاتا ہے۔ تو کم از کم اگر کوئی پوچھ لے کہ انگریزی اعتبار سے آپ کے آقا کا کون سا مہینہ ہے ولادت کا، اور اس اعتبار سے کتنے سال ہو گئے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کتنے سال ہوئے؟ 1451 سال۔ لیکن الحمدللہ 1451 سال کا لمبا عرصہ گزرا ہمارے سرکار کی ولادت کو، لیکن ماضی قریب میں بھی سرکار کی ولادت کی دھوم تھی، ماضی بعید میں بھی سرکار کی ولادت کی دھوم تھی، اور آج حال میں بھی سرکار کی ولادت کی دھوم ہے، اور دھیتی دنیا تک سرکار کی ولادت کی دھوم رہے گی۔ اور سرکار کی یہ دھیتی دنیا تک ہی نہیں بلکہ قبر اور حشر میں بھی سرکار کی ولادت کی دھوم رہے گی۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو الحمدللہ ہم عاشقوں کی، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہم عاشقوں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کا نام بھی آپ ہی نے منتخب فرمایا ہے، ماشاء اللہ، عاشقان رسول۔ سب سے بڑی نعمت ایک مومن کے لیے عشق رسول ہے۔ آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اپنی علمی لیاقت کی بنیاد پر عالم اسلام میں مشہور نہیں ہیں، بلکہ جو سب سے عظیم سرمایہ ہے آپ کے پاس وہ عشق رسول ہے۔ اور جس عاشق کے پاس عشق رسول ہوتا ہے، جو سچا نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، سچا رسول کا عاشق ہوتا ہے، اس کا چرچا قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا چرچا چل رہا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ، صبح قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ ہمیں، جیسا اس کمیٹی کا نام ہے عاشقان رسول، سرکار کا سچا عشق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو سرکار کا، رسول کا سچا عاشق بنا دے۔ عشق رسول سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ تو سرکار کی محبت الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے۔ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے آیا؟ آج کل کچھ لوگ نام کے مسلمان ہیں مگر ان کے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے۔ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے ہم روشنی کرتے ہیں، اپنے مسجدوں میں روشنی کرتے ہیں، مدرسوں میں روشنی کرتے ہیں، اپنی گلیوں میں روشنی کرتے ہیں، اپنے دیہاتوں میں روشنی کرتے ہیں، اپنے قصبوں میں روشنی کرتے ہیں،
اپنے شہروں میں روشنی کرتے ہیں, اپنے در و دیوار کو ہم روشن کرتے ہیں, تو کچھ لوگ ہیں مسلمان لیکن ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو سارا کام ناجائز اور بدعت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, بدعت نہیں ہے. آؤ کسی اور سے نہ پوچھو, روشنی کرنا یہ سنت الہیہ ہے. کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت. ہمارے پروردگار کی سنت ہے. سبحان اللہ. کس کی؟ السیرت الحلبیہ ہے, مواہب لدنیہ ہے, سیرت کی معتبر اور مستند کتابیں. حضرت آمنہ جو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے, وہ فرماتی ہیں لما تولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج منی نور ادا لہ قصور الشام. فرماتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے, مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے, آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں تو سرکار کی ولادت پر ایسا نور نکلا, ایسی روشنی پھیلی کہ اس روشنی میں نے مکہ سے ملک شام کے مکانات کو دیکھ لیا. ہر طرف روشنی ہے, زمین سے آسمان تک روشنی ہے, آسمان سے زمین تک روشنی ہے, مشرق سے مغرب تک روشنی ہے, مغرب سے مشرق تک روشنی ہے, شمال سے جنوب تک روشنی ہے, جنوب سے شمال تک روشنی ہے. جدھر دیکھو روشنی ہی روشنی ہے. سارا عالم منور ہے, پوری دنیا بقعہ نور بنی ہوئی ہے. جدھر دیکھو نور ہی نور ہے, ہر طرف نور کا سما ہے. نور اندر نور باہر, کوچا کوچا نور ہے. نور اندر نور باہر, کوچا کوچا نور ہے. بلکہ یوں کہیے کہ دنیا کی دنیا نور ہے. تو اب یہ ولادت مصطفیٰ پر یہ روشنی کس نے کی؟ ساری دنیا بقعہ نور. ایسی روشنی ہوئی کہ کوئی نہ کر سکتا ہے قیامت تک, اور نہ ہی ماضی میں ہوئی. یہ ایسی عظیم الشان روشنی کس نے کی؟ ہمارے پروردگار نے. تو پتہ چلا یہ روشنی کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت. بولو. اور آج تو یہ روشنی بڑی آسان ہے. لائٹ کا زمانہ ہے, بجلی کی ایجاد کا زمانہ ہے. جنریٹر چلا لو, اگر لائٹ کٹ جائے تو صاحب آپ جنریٹر چلا لیتے ہیں. یہ بلب, یہ کمکمے, یہ مرکریاں, یہ ساری پہلے دور میں چیزیں نہ تھیں. لیکن جو نبی کے عاشق تھے, سچے مسلمان, سرکار کے غلام, جب بھی ربیع الاول شریف آتا اور اس کی 12ویں شب آتی تو اس وقت لائٹیں نہیں تھیں, بلب نہیں تھے, یہ مرکریاں نہیں تھیں. لیکن عاشقان مصطفیٰ اپنے گھروں کو, اپنی گلیوں کو, اپنے در و دیوار کو دیسی گھی کے چراغ جلا کر کے روشن کرتے تھے. سبحان اللہ. کون سے چراغ؟ بولو. آج تو میاں چراغ کیا جلاؤ گے, کھانے کو بھی نصیب نہیں ہے. دیسی گھی کے نام پر نہ جانے کیا کیا لوگ کر رہے ہیں. آج تو اوریجنل چیزیں بڑی کم ہو گئیں. سب معاملہ نمبر 2 کا چل رہا ہے. ماحول نمبر 2, انسان نمبر 2, بلکہ نمبر 2 نہیں بلکہ 2 نمبری کہا جائے. 2 نمبری سے بچو, اپنے آپ کو 1 نمبری بناؤ. نام کے مسلمان نہیں, کام کے مسلمان بنو. نام کے عاشق نہیں, کام کے عاشق بنو. انشاءاللہ کام کے عاشق رسول ہوگے, سچی محبت ہوگی تو انشاءاللہ قبر جنت بنا دی جائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کے لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جہاں عالم ہیں, اپنے وقت کے زبردست ولی کامل بھی ہیں. جب بھی 12ویں تاریخ آتی, سرکار کی ولادت کی تاریخ آتی, تو آپ اپنے گھر میں دیسی گھی کے چراغ جلاتے. سبحان اللہ. 12 چراغ. جی کیا بات ہے, 12 چراغ روشن کرتے, کیونکہ 12ویں شب ہے تو دیسی گھی کے چراغ روشن کرتے. مگر ہر وقت میں کچھ غدار رسول بھی رہے ہیں, تو اس وقت بھی غدار رسول تھے آس پاس. تو انہوں نے اعتراض کیا, اتنی تکلیف ہوئی برداشت نہ کر پائے. انہوں نے کہا یہ آپ کیا ناجائز کام کرتے ہیں, یہ تو بدعت ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, آپ فضول خرچی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا سن دان, یہ بدعت ہوگا تو تیرے لیے, لیکن فضل الرحمان کے لیے تو یہ سنت الہیہ ہے. فضل الرحمان کا کام ہے نبی کی محبت میں چراغ کو جلانا. فضل الرحمان نے جلا دیے نبی کی محبت میں. اگر تجھ کو برے لگ رہے ہیں تو اس کو بجھا کر دکھا. اگر تجھ کو برے لگ رہے ہیں تو اس کو تو بجھا کر دکھا. اجازت مل گئی چراغ بجھانے کی, بڑی تیزی کے ساتھ چراغوں کی طرف گیا اور پورے پریشر کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ
जलते चराग पर फूंक मारता है, जलता चराग एक लम्हे के लिए बुझता है और बुझने के बाद फिर ये दूसरे चराग की तरफ बढ़ता है ताकि उसको बुझा दे फूंक मार करके, और जब उसको बुझाता है पलट कर देखता है बुझा हुआ चराग रोशन हो जाता है। क्या बात है। ये जनाब चराग बुझाते बुझाते थक गए। जो चराग बुझाता पूरी ताकत के साथ फूंक मारकर, थोड़ी देर के लिए चराग बुझता मगर बुझने के बाद फिर खुद जल जाता। अब इसने इतनी मेहनत की कि चराग बुझाते बुझाते पसीने आ गए, हिम्मत पस्त हो गई, लेकिन चराग जो नबी की मोहब्बत में जलाए अल्लामा फजलुर रहमान मुरादाबादी ने, इसको पसीने आ गए मगर ये चराग बुझा क्यों? इसलिए कि वो आशिक़े मुस्तफ़ा ने चराग जलाया था, वो मुस्तफ़ा की इश्क में चराग जला था, वो मोहब्बत रसूल में जला था। बुझाते बुझाते थक गया, पसीने आ गए। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, क्या हुआ भाई, अरे बुझाता क्यों नहीं? बोला, हजरत पूरी ताकत लगाई है और पूरी बुझाने की मैंने कुव्वत लगाई, लेकिन चराग ना बुझ पाए। आपने कितना ईमान अफरोज जवाब दिया, फरमाया, सुन, जब तू फजलुर रहमान के जलाए हुए चराग नहीं बुझा सकता तो चरागे मुस्तफा को तो मेरे परवरदिगार ने जलाया है। अगर फजलुर रहमान का चराग नहीं बुझा सकता तो जिस चराग को मेरे रब ने रोशन किया है, कयामत तक चरागे मुस्तफी को कोई ताकत कभी नहीं बुझा सकती। बुझाने वाले बुझ जाएंगे और बुझा ना सकेंगे। नबी का चर्चा कल भी था, आज भी है। नबी को मिटाने वाले मिट गए, मिटा ना सके, घटाने वाले घट गए मगर घटा ना सके। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आकाए नेमत इरशाद फरमाते हैं, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वराफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम रोशनी करते हैं ये सुन्नत इलाहिया है, हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इंशाअल्लाह हमने रोशनी की है और इंशाअल्लाह, बोलो, रोशनी का सबूत हो गया, रोशनी का सबूत हो गया। अच्छा, अब झंडों का सबूत और सुन लो, वो भी मुझसे नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा सैयदा आमना से सुनो। सुभान अल्लाह, मेरी आपकी गलत हो सकती है लेकिन पैगंबर की वालिदा की तो बात गलत नहीं हो सकती। फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, राय तो सलासत आलामिन, अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब सरकार की विलादत हुई तो उस शब मैंने 3 झंडे देखे। सुभान अल्लाह, कै झंडे? सो रहे सुन रहे हो? कह दो सुन भी रहे और सो भी रहे, दोनों काम हो सकते हैं क्या? अरे कितना सुनोगे, कितना सोओगे, बहुत सोए हो, जागो, थोड़ी सी बातें सुन लो, कीमती बात। फरमाया, सैयदा आमना फरमाती है, सरकार की वालिदा मोहतरमा कई झंडे देखे? बोलो। फरमाती है, आलमम बिल मशरिक, एक झंडा मैंने मशरिक में देखा पूरब में, वो आलमम बिल मगरिब, और दूसरा झंडा मैंने मगरिब में देखा, वो आलमन अला ज़हरिल काबा, और तीसरा झंडा खाने काबा की छत पर देखा। सुभान अल्लाह, ये झंडे किसने देखे? हज़रत आमना। बोलो, हमारे आका की वालिदा मोहतरमा ने। सुभान अल्लाह, तो ये झंडे किसने लगवाए? सरकार की विलादत की खुशी में रब्बे करीम ने झंडे लगवाए। सुभान अल्लाह, झंडे किसने लगवाए? हमारे खालिक व मालिक ने ये झंडे लगवाए हैं सरकार की विलादत के मौके पर। और लगा कौन रहे हैं? लगवा रहा है हमारा परवरदिगार, और लगा रहे हैं जिब्रील अमीन बुलबुले सिदरा। सुभान अल्लाह, और जिब्रील तन्हा नहीं है, एक फरिश्तों की जमात साथ में है।
फरिश्तों का जुलूस साथ में है और जुलूस निकल रहा है और फरिश्तों के जुलूस के साथ जिब्रील अमीन झंडे लगा रहे हैं। काबे की छत पर झंडा लगाया जा रहा है, मशरिक में झंडा लगाया जा रहा है, मगरिब में झंडा लगाया जा रहा है। पता ये चला झंडे लगवाना सुन्नत इलाहिया है और झंडे लगाना ये फरिश्तों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो हम आशिकाने मुस्तफ़ा जब भी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, जैसे ही 12वीं का चांद होता है, हम झंडे लगाते हैं। सुभान अल्लाह। तो हम किस पर अमल करते हैं? जिब्रील अमीन की सुन्नत पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह। लिहाजा हमने इस सुन्नत पर अमल किया है, अमल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अमल, बोलो अमल। अब ये बताओ, ये झंडे लगाना बिदअत है या सुन्नत? अहले बिदअत को बिदअत मुबारक रहे, अहले सुन्नत को जन्नत में जा चाहिए। वो कमबख्त हैं जो इन चीज़ों को बिदअत समझते हैं, क्योंकि उनकी आंख इंसानी आंख नहीं है, उनकी आंख चमगादड़ की आंख है। किसकी आंख है? और चमगादड़ की आंख का मामला ये है, वो उल्टा देखता है, उसकी दुनिया उल्टी है, इसलिए वो दिन को उल्टा लटक भी जाता है। जब सूरज तुलू होता है, सबकी आंखें खुल जाती हैं, बच्चे बेदार हो जाते हैं, जवान बेदार हो जाते हैं, हमारी रिश्ते की इस्लामी माँ और बहनें बेदार हो जाती हैं, सारा जहां बेदार हो जाता है। जब सूरज निकलता है सबकी आंखें खुल जाती हैं, और जब सूरज निकलता है सबकी आंखें खुलती हैं तो चमगादड़ की आंख बंद हो जाती है, वो देख ही नहीं पाता, वो दिन को रात समझता है। तो अब चमगादड़ की आंख अगर सूरज को ना देख पाए, दिन को ना देख पाए, तो ये सूरज की कमी नहीं, ये दिन की कमी नहीं, बल्कि ये चमगादड़ की आंख की कमी है। ऐसे ही आजकल ये वहाबी, ये नजदी, ये देवबंदी अगर नबी की सुन्नत को ना समझ पाए, ना देख पाए, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ये उनके इल्म का कसूर है, ये उनकी अक्ल का कसूर है, ये उनके ईमान का कसूर है। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मोहिम में नहीं मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये झंडे लगाना भी सुन्नत, रोशनी करना भी। और सुनो, अमीर और गरीब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुसलमान है, 12वीं तारीख को अपने अपने घरों पर अच्छे खाने का इंतजाम करते हैं। खुदा तौफीक देता है, सरकार की मोहब्बत में कुछ तकसीम भी करते हैं। कोई मिठाई तकसीम करता है, कोई बिरयानी बना करके तकसीम करता है, कोई कुछ तकसीम करता है। ये करो और सरकार की मोहब्बत में करो, अपने इमामों की सुन्नत समझ कर करो, मशाइख की सुन्नत समझ करके करो। इस हिंदुस्तान के जिम्मेदार आलिम जिनका नाम है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद गिरामी हजरत अल्लामा शाह अब्दुर रहीम, वो अपने वालिद का वाकया बयान फरमाते हैं। किताब का नाम अद्दुर्रुस समीन। सुभान अल्लाह। क्या नाम है किताब का? अद्दुर्रुस समीन। हवाले से बोल रहा हूं ताकि कोई अगर मगर ना कर पाए। अद्दुर्रुस समीन फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी अल्लामा शाह अब्दुर रहीम का ये तरीका था कि 12वीं शरीफ को वो अच्छे अच्छे खानों का एहतमाम करते, मिलाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम रखते और लास्ट में दुआ होती सलातो सलाम, फिर उस शीरीनी को तकसीम कर दिया जाता। फरमाते एक साल तंगदस्ती का था, कुछ मैसर नहीं आया, हाथ खाली था, थोड़े से पैसे थे, लेकिन सरकार की मोहब्बत में भुने हुए चने खरीद लाया। सुभान अल्लाह। क्या खरीद लाए? बोलो क्या खरीद के लाए? बोले मार्केट गया, भुने हुए चने खरीद लाया और मैंने सरकार की मोहब्बत में वो भुने हुए चने तकसीम कर दिए। लेकिन कहते हैं दिल में एहसास रहा, दिल में मलाल रहा, अफसोस रहा। आका अजीमुशान, सारे नबियों के सरदार, ऐसे अजमत वाले आका, आपकी शायान शान में इंतज़ाम ना कर पाया। मामूल से भुने चने मुझको मैसर आए और आका मैंने आपकी मोहब्बत में वो तकसीम कर दिए। रात को अल्लामा शाह अब्दुर रहीम सोए, देखते क्या है आलम ख्वाम में आका की जियारत होती है। सुभान अल्लाह। आका की, और जो भुने हुए चने
नबी की मोहब्बत में उन्होंने 12वीं तारीख को खर्च किए थे। वो भुने हुए चने सरकार की बारगाह में हाजिर हैं, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सरकार तबस्सुम फरमा रहे हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। सरकार ने फरमाया, ए अब्दुल रहीम बेटा, गम ना करो, फिक्र ना करो, हम अपने उम्मती की दौलत को नहीं देखते, हम अमीरी को नहीं देखते, हम दौलत और सरबत को नहीं देखते, हम उसकी रईसी को नहीं देखते, बल्कि हम तो अपनी उम्मती की मोहब्बत को देखते हैं। बेटा अब्दुल रहीम, तुमने हमारी मोहब्बत में ये चने तकसीम किए हैं, हमने तुम्हारी इस नजर को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह अकबर। कहना ये है, लिहाजा 12वीं शरीफ आ रही है इंशाअल्लाह। कौन सा दिन होगा? बोलो। इतवार का दिन पड़ेगा। बेशक। कौन सा दिन? इतवार का। हाँ, अमीर भी एहतमाम करे, गरीब भी एहतमाम करे। गरीब अपने एतबार से एहतमाम करे, अमीर अपने एतबार से एहतमाम करे। अच्छे लिबास पहनो, बढ़िया कपड़े पहनो, साफ सुथरा मकानों को बनाओ, आपकी पूरी फैमिली साफ सुथरा हो। अगर नए कपड़े ना हो तो साफ सुथरे कपड़े धुला करके पहनो। नबी की मोहब्बत में पाक हो करके सारे कारोबार बंद रखो और नबी के जुलूस में शिरकत करो। इसलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि सबसे बड़ी जो नेमत है वो हमारे सरकार की विलादत। बेशक। क्या है? लादत। बोलो। लादत। सरकार की विलादत से बढ़कर कोई नेमत? अगर सरकार की विलादत ना होती तो हमको कोई नेमत नहीं मिलती, न कलमे की नेमत मिलती, न किसी रसूल की नेमत मिलती, न ही खाने पीने की नेमत मिलती, न ही ये ज़मीन होती, न आसमान होता, सारा जहां ना होता। ये सारा जहां विलादत मुस्तफ़ा का सदका है। नबी ना होते तो कुछ ना होता। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो। और मुस्तफ़ा कल्बी थे, आज भी हैं। हमारे नबी कल्बी जिंदा थे और आज भी। और आप आशिकाने रसूल कमेटी ने ये जो जलसा किया है, किसने कितनी मेहनत की, नबी देख रहे हैं। बेशक। किसने सुनाया, नबी देख रहे हैं। बेशक। किसने सुना, कितनी मोहब्बत के साथ सुना, नबी देख रहे हैं। क्योंकि हमारा अकीदा है, हमारे नबी देख रहे हैं, जिंदा हैं। इसलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आकाए नेमत इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अब सुनो, अल्लाह की तरफ से सरकार की विलादत, ये सबसे बड़ी नेमत। क्या है? सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह ने नेमतों तो बहुत दी, इतनी नेमतें दी, अगर हम उनको गिनना चाहें तो ये मैं नहीं कहता, खुद रब अपने कुरान में फरमा रहा है, वइन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं, तुम पर इतने एहसानात हैं, इतने इनामात हैं, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकोगे। लेकिन सबसे बड़ी नेमत हमारे सरकार की विलादत। अल्लाह कुरान में फरमाता है, गौर से सुन लो थोड़ी बात, कुरान से सुनो। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, जिस दिन मैं तुम्हें नेमत दूं तो उस दिन को ईद के तौर पर मनाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है? हमारा रब क्या फरमाता है? जिस तारीख को ए बंदो मैंने तुम्हें नेमत दी, तो नेमत देने की दिन और तारीख को ईद के तौर पर मनाओ। ये अल्लाह फरमाता है कुरान में। सूरह माइदा है, 7वां पारा है, आयत नंबर 114 है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकुनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। ये कुरान बोल रहा है, 7वां पारा सूरह माइदा आयत नंबर 114 है। अल्लाह फरमाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन? ये जो कुरान की मैं आयत पढ़ रहा हूँ, ये दुआ की अल्लाह की बारगाह में। किसने दुआ की? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। हाथ फैलाए, कौम ने कहा, हमारे नबी हमें जन्नती खाना खिलाइए। कौन सा? कौन सा?
ہاں کوئی دنیاوی نہیں, دنیا کی کسی دکان اور مارکیٹ اور ہوٹل کا نہیں. کون سا کھانا کس سے مانگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے, مولا میری قوم جنتی کھانا مانگ رہی ہے, تو آسمان سے جنتی کھانا نازل فرما دے. سبحان اللہ. تاکہ یہ کھانا اترنے کا دن, یہ جنتی کھانا اترنے کا دن, یہ دسترخوان اترنے کا دن میرے لیے عید کا دن ہو جائے, میری اگلی امت کے لیے عید کا دن ہو جائے, میری پچھلی امت کے لیے عید کا دن ہو جائے. نبی نے دعا کی, ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, اللہ نے جنتی کھانا نازل فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون سا کھانا آ گیا؟ کون سا کھانا؟ ہاں جنتی کھانا ہر جنتی کو ملے گا انشاءاللہ. جو نبی کا عاشق ہے, نبی کا میلاد مناتا رہے گا, نبی کی محبت میں اس تاریخ کو منائے گا, انشاءاللہ سرکار قبول فرمائیں گے تو وہ جنتی ہے, اسے جنتی کھانا ملے گا. اور کون کھلائیں گے پلائیں گے؟ مصطفیٰ کھلائیں گے اور پلائیں گے, کوئی اور نہیں. کون کھلائیں گے پلائیں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آقائے نعمت ارشاد فرماتے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں, اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں, قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہ اکبر. اب نبی نے دعا کی, عیسیٰ علیہ السلام نے جنتی کھانا اتر گیا. کون سا کھانا تھا؟ سنو, سو نہیں, کون سا کھانا تھا؟ جنتی. جنتی کون سا کھانا؟ گرم گرم روٹیاں, بولو, اور تلی ہوئی مچھلیاں. سبحان اللہ. تلی ہوئی آج کل کی اپنی مادری زبان میں جو بولی جاتی ہے, عرفی زبان, یعنی فرائی, مچھلی فرائی نازل ہو گئی, قوم نے خوب کھایا. جنتی کھانا کیا کہنا. لیکن جس دن یہ دسترخوان اترا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر, وہ کون سا دن تھا؟ اتوار کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ اب اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام نے عید کے طور پر بنایا, عیسائیوں نے, آپ کی اگلی امت نے عید کے طور پر منایا, اور عیسائی آپ کی پچھلی امت آج بھی عید کے طور پر مناتی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ حکومت اگر کسی کی ہے, کوئی بھی ملک ہے, تو وہ عیسائیوں کے ہیں. سارے ہفتے عیسائی کام کرتے ہیں, مگر اتوار کے دن چھٹی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہمارے انڈیا میں عیسائیوں کی حکومت نہیں, مگر پھر بھی ہمارے انڈیا اور بھارت میں بھی اتوار کے دن چھٹی رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کی عید کا اثر ہے, یہ ان کی تعلیم کا اثر ہے, یہ ان کے کلچر کا اثر ہے, یہ ان کی تہذیب کا اثر ہے, یہ ان کے تمدن کا اثر ہے. عیسائی چھٹی کرتے ہیں تو پوری دنیا میں چھٹی ہو رہی ہے اتوار کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ نے جنتی دسترخوان اتار دیا تھا. تو اب عیسائی آج تک اپنا کام بند رکھتے ہیں اور عید کے طور پر مناتے ہیں. تو اے عاشقان مصطفیٰ, وہ جنتی کھانا اور دسترخوان اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے نبی اس دسترخوان کے مقابلے میں بہت عظیم الشان ہے. جب ایک دسترخوان اترے, عیسیٰ علیہ السلام اسے عید کے طور پر منائے, عیسائی اسے عید کے طور پر منائے, اور اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں, تو شان والے نبی ہیں, نبی کی ولادت کے صدقے میں پوری زمین کو دسترخوان بنایا, پورے آسمان کو دسترخوان بنایا, سارے زمانے کو مہمان بنایا, اور اللہ نے اپنے حبیب کو میزبان بنایا. سبحان اللہ. کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ اللہ نے زمین کو دسترخوان نبی کے صدقے میں, آسمان دسترخوان نبی کے صدقے میں, ساری دنیا, پوری کائنات سب مہمان ہے, نبی کا صدقہ ہے, اور ساری کائنات کے میزبان ہمارے سرکار ہیں. سبحان اللہ.
اچھا یہ بتاؤ میزبان کا کام کیا ہوتا ہے, کھانا یا کھلانا؟ یہ عاشقان رسول کمیٹی ہے, یہ میزبان تھے آج. انہوں نے شورا کو بلایا, خطبہ کو بلایا, بہت سارا انتظام کیا, دسترخوان بھی سجایا, انہوں نے کھانا بھی کھلایا. تو میزبان کا کام ہے کھانا, اور مہمان کا کام کیا ہے بولو؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے نبی کے صدقے میں آپ نے جو دسترخوان لگایا تھا وہ اس کی تو ایک حد تھی, اس کی چوڑائی اور اس کی لمبائی مقرر تھی. کیونکہ ہماری حیثیت کم ہے اس لیے ہمارا دسترخوان بھی چھوٹا ہے, اور ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے اولیٰ ہیں, سب سے بالا ہیں, سارے نبیوں کے نبی ہیں, اس لیے ہمارے نبی کے دسترخوان بھی سب سے عظیم دسترخوان ہے. نہ میرے نبی کی عظمتوں کا کوئی جواب ہے اور نہ نبی کے دسترخوان کا کوئی جواب ہے. سب سے عظیم دسترخوان اعلیٰ حضرت سے سنو, ہمارے امام فرماتے ہیں آسما خان, زمیں خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ, لقب کس کا ہے تیرا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو اللہ نے پوری روئے زمین کو دسترخوان بنا دیا ہے. ہم مہمان ہیں نبی کے اور نبی میزبان ہیں, اس لیے یہ نہ سمجھنا ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارا کمال ہے, ہم پیتے ہیں تو یہ ہمارا کمال ہے, ہم پہنتے ہیں تو یہ ہمارا کمال ہے, ہم اپنی فیملی کو کب کھلاتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے, ہم اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے. نہیں, آپ کا کچھ کمال نہیں. اگر یہ جمال اور کمال ہے تو مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, ربہ موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں, اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں, انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اب ذرا بتاؤ جب عیسائی دسترخوان اترا چھٹی کرتے ہیں اور اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں تو ہم غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ اپنے نبی کے یوم ولادت کو کیوں نہ عید کے طور پر منائیں گے؟ انشاءاللہ منائیں گے. بولو عید کے طور پر منائیں گے. امیر اپنی حیثیت سے اور غریب اپنی حیثیت سے انشاءاللہ منائیں گے. کاروبار کو بولو ہاں, اور انشاءاللہ جلوس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں بولو شرکت کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب آپ یہ کہتے ہوں گے مولانا ناظم صاحب یہ سب ہم کام کریں گے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بس فائدہ سن لو, بات ختم کر دیتا ہوں, گفتگو تو بڑی لمبی ہے. فائدہ سنو, اور میری زبانی نہیں, قرآن کے بعد جو سب سے صحیح تر حدیث کی کتاب ہے جس کو صحیح البخاری کہتے ہیں سبحان اللہ, بخاری شریف کتاب الطہارت جلد ثانی صفحہ 764 ہے. اللہ اکبر, آقا ارشاد فرماتے ہیں, سنو حدیث کے الفاظ سنو, انی سقیتو فی ہذہ بعتاقتی سویبتا, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو بخاری شریف جلد ثانی کتاب الطہارت میں موجود ہیں صفحہ 764 پر. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ دیکھو, جو لوگ یوم ولادت مناتے ہیں نا انہیں کتنا فائدہ پہنچتا ہے. جب سرکار کی ولادت ہونے والی تھی تو سرکار کا چچا ابو لہب, کیا نام, خاندانی اعتبار سے چچا تھا مگر بہت بڑا سرکار کا اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن تھا. اتنا بڑا دشمن کہ سرکار کے لیے اس نے دعائے ہلاکت کی. جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ دعائے ہلاکت کرتا ہے اور کہتا ہے تبن لک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہلاک کرے, آپ ہلاک ہو جاؤ, الیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے سرکار کے لیے دعائے ہلاکت کی مگر اللہ کو اس کی گستاخی پسند نہ آئی. اللہ نے اس کی ہلاکت کے لیے سورہ تبت یدا نازل فرما دی, اور اللہ نے فرمایا قرآن میں تبت یدا ابی لہب و تب, اے ابو لہب تو میرے نبی کے لیے دعائے ہلاکت کر رہا ہے. سن, نبی نہیں, نبی کو کوئی نہیں گھٹا سکتا, نبی کو کوئی نہیں مار سکتا, بچانے والا میں پروردگار ہوں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اپنے حبیب کی حفاظت فرما رہا ہے. اب سورہ تبت یدا نازل ہو گئی, ابو لہب تباہ ہوا, اس کی دنیا برباد,
اس کی آخرت برباد ہوئی. مگر سنو, اس نے سرکار کی ولادت ہونے والی تھی تو اس نے اپنی باندی سے, لونڈی سے, سویبہ سے کہا, اے سویبہ میری باندی, جاؤ ذرا میرے بھائی عبداللہ کے گھر چلی جاؤ, اور میرے بھائی عبداللہ کے گھر پیدائش ہونے والی ہے, جاؤ جا کر کے میری بھابھی کی کچھ خدمت کرنا, آمنہ کی, میری بھابھی آمنہ کی کیا کرنا. اس نے اپنی باندی کو بھیج دیا. سرکار کی ولادت ہوئی, اور جب سرکار کی ولادت ہوئی تو یہ سویبہ آئی دوڑتی ہوئی, اور اس نے سرکار کی ولادت کی خوشخبری دی. اے ابو لہب آپ خوش ہو جاؤ, آپ کی بھابھی کے گھر آپ کا بھتیجا آ چکا ہے, بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے. ابو لہب خوش ہو گیا یہ خبر سن کر, اور اس نے اس انگلی سے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس انگلی سے کہا, جا میں نے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا. اس انگلی کے اشارے سے اس نے کیا کر دیا. آپ سنو کیا ہوا. 1 سال ہو گیا, اس ابو لہب کے انتقال کو 1 سال ہوا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا. فلما مات ابو لہب فراؤ بعض اہلہ بشرہ بطن قال له ماذا لقيت قال لم القى بعدكم خيرا انی سقيت في هذه بعتاقة سویبة. یہ بخاری شریف جلد ثانی ہے, کتاب الطہارت ہے, اس کا صفحہ 764 ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں, انہوں نے خواب میں ابو لہب کو بہت پریشان حالت میں دیکھا. کیسی حالت میں؟ کہہ دو ہم بھی بہت پریشان حالت میں, کہہ دو ہم بھی بہت پریشان ہیں. مگر سن لو, یہ پریشانی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے نزدیک عبادت ہے. بہت ساری راتیں آپ کی غفلت میں گزرتی ہیں, مگر جو ناب مصطفیٰ پر محفل سجتی ہے اور عاشقان مصطفیٰ جب اس میں شرکت کرتے ہیں تو جب تک رہتے ہیں سارا وقت عبادت. یہاں بیٹھنا عبادت, یہاں بولنا عبادت, یہاں سننا عبادت, علماء کی چہروں کی زیارت کرنا عبادت. ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے. مگر سنو, سب سے اہم عبادت نماز ہے. سب سے اہم عبادت. تو کہیں ایسا نہ کرنا کہ مولانا ناظم تو کہہ رہے تھے جلسہ سن لیا عبادت ہو گئی. مگر سنو, یہ عبادت اسی وقت کام آئے گی جو سب سے اہم عبادت نماز ہے جب اس کی پابندی کرو گے. اس لیے سب سے اہم عبادت وہ ہے. یہ جلسے تو زیادہ سے زیادہ سنت ہیں, ہمارے بزرگوں کی سنت ہیں, سنت الہیہ ہیں, نبی کے نام پر یہ میلاد کا اہتمام کرنا. مگر نماز فرض ہے, فرض عین. اس سے کسی کا چھٹکارا. ہاں, کس پر نماز معاف ہے؟ جو پاگل یا دیوانہ. جو پاگل ہے یا دیوانہ, اس پر نماز کی چھوٹ ہے. اور جو پاگل اور دیوانہ نہیں, اس پر نماز فرض ہے. تو ماشاءاللہ اس میں کوئی بھی محفل میں پاگل اور دیوانہ ہے کیا؟ ہے نہیں ہے. اس لیے جو پاگل اور دیوانہ نہیں, سب پر نماز فرض ہے. نمازوں کی پابندی کرو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو, اپنی تجارتیں بھی کرو, اور جب نماز کا وقت آ جائے تو نمازیں بھی پڑھو. تجارت کے وقت تجارت ہو اور عبادت کے وقت عبادت ہو. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں. وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے تلواریں چل رہی ہیں لیکن عبادت ہو رہی ہے. نیزے چل رہے ہیں, عبادت ہو رہی ہے. ہر طرف سے دشمن کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں, عبادت ہو رہی ہے. یزیدی طوفان چل رہا ہے, عبادت ہو رہی ہے. تو جنگوں میں عبادت ہو رہی ہے, مارکوں میں عبادت ہو رہی ہے, پریشانیوں میں عبادت ہو رہی ہے. مگر آپ تو بہت آرام میں, آپ تو بہت. اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے, اور کوشش کرو. گناہ بہت ہو چکے ہیں, گناہوں سے سچی توبہ کرو, نمازوں کی پابندی کرو. انشاءاللہ اگر نمازوں کی پابندی ہے اور پھر اس کے بعد یہ نیک عمل کرتے رہو گے, انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی, آخرت